السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8. میں ہوں عمیر انور اور آج اتوار کا دن ہے. امید کرتے ہیں کہ چھٹی کا دن ہے، کچھ بہت سے پینڈنگ کام آپ کر لیں گے اور آج کا دن بہت اچھے سے گزار پائیں گے. بہرحال جی، شو کا آغاز کریں گے ٹاپ سٹوریز کے ساتھ. اخبارات کیا کہتے ہیں اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور ہمارا دوسرا سیگمنٹ بہت اہمیت کا حامل ہے. طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اعصابی اور جسمانی اور کچھ موذی بیماریاں بھی ہیں جن کا علاج بہت بخوبی انداز سے کیا جا سکتا ہے، تو وہ کس طرح ممکن ہے اس پہ روشنی ڈالیں گے. بہرحال جی، شو کا باقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں. حماس کے شہید سربراہ اسماعیل ہنیہ کا جو معاملہ ہے، پاکستان اور ایران کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، وزرائے خارجہ نے آپس میں بات کی اور یہ جو ڈسکشن تھی یہ بہت اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہے کہ اس میں کچھ چند اہم فیصلے بھی کیے گئے اور دونوں جو ممالک تھے، دونوں رہنماؤں نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا جو معاملہ تھا OIC کے اجلاس میں اٹھانے کی جو ہے وہ جو فیصلہ تھا اس پہ اتفاق بھی کیا گیا. ساتھ ساتھ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستانی وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر ایرانی لیڈرشپ اور عوام میں جو غم اور غصے کی لہر ہے اس سے بھی آگاہ کیا. بہت زیادہ غم اور غصہ ہے، تمام تر مسلم امت دیکھ رہی ہے کہ اس میں اس کے دل کے بہت قریب یہ واقعہ ہے. افسوس بھی ہے، افسردہ بھی ہیں اور سوگوار بھی ہیں. بہرحال جی، یہ جو اسرائیلی جارحیت ہے اس کے خلاف جو ممکن کارروائی کی جا سکتی ہے، جس بھی پلیٹ فارم پر کی جا سکتا ہے، آواز اٹھائی جا سکتی ہے. پاکستان کی پہلے دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے ہمارے وہ وزرائے خارجہ ہوں، ہمارے آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان ہوں یا پھر دیگر کوئی بھی ہمارا ادارہ ہو، وہ اسرائیلی بربریت اور جارحیت کے خلاف ایک بہت سین، ایک بہت بڑی آواز بن کر مسلم امت میں سامنے آ رہا ہے. بہرحال جی، پاکستان نے بھی یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ پاکستان OIC کے اجلاس میں بھرپور انداز سے حصہ لے گا اور یہ جو معاملہ ہے اس کی ایڈوکیسی کرتا دکھائی دے گا. بہرحال جی، ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود ہیں. میں پینل کا تعارف کراتا ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالسلام دادا بوائے صاحب، اینالسٹ ہیں، بزنس مین ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان. سر بہت شکریہ آپ نے تشریف لائے، ساتھ ساتھ تشریف فرما ہے، کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، ہمارے جرنلسٹ بھائی ہیں. خورشید عباسی صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں. خورشید صاحب تھینک یو سو مچ، آپ بھی تشریف لائے. میں سلام بھائی آپ سے شروع کروں گا، پھر خورشید بھائی کی طرف آؤں گا. پاکستان اور ایران ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات میں بڑی پختگی آئی. فارمر پریزیڈنٹ جو شہید ہوئے وہ بھی تشریف لائے پاکستان. پھر اس کے بعد جس طرح اب یہ معاملہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC کے اجلاس میں اسماعیل ہنیہ صاحب کی جو شہادت ہے اس کے معاملے کو اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، وہ بہت خوش آئند ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سین وائس اس پلیٹ فارم سے جو ہمیشہ اس طرح کے ایشوز کو اجاگر کرتے ہیں، ڈیبیٹ ہوتی ہے، اس کے بعد دنیا کو بتاتے ہیں کہ مسلم امت جو ہے وہ یونائٹڈ ہے، ویسٹرن کنٹریز کو ایک آواز بن کر سامنے آ سکتی ہے ان کے خلاف؟ عمیر بھائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فار دی انویٹیشن. یو ویلکم. جی بات دراصل یہ ہے کہ یاسر عرفات صاحب کی دنیا سے جانے کے بعد جی اسماعیل ہنیہ صاحب اور فلسطین کی جو موومنٹ ہے وہ سینونیمس ہو گئی. بالکل. جی جی. ان کی شہادت سے ایک ایسا ویکیوم ہوا ہے جس کو فل ہونے میں شاید صدیاں لگ جائیں. جی جی جی. مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں وہ OIC کے پلیٹ فارم سے اگر یہ آواز نہیں اٹھاتے تو یہ سراسر زیادتی ہوگی. جی بالکل. بات دراصل یہ ہے، اسلامو فوبیا ہو یا مسلمانوں سے متعلق اور جتنے مسائل ہوں، جی OIC از اے کریڈیبل پلیٹ فارم جس سے آپ اپنی آواز کو، اپنے پیغام کو یو کین پٹ اکراس ٹو دی ریسٹ آف دا ورلڈ. کیا بات ہے، بہت خوشائن فیصلہ ہے. اور آپ اس اجلاس میں ظاہر سی بات ہے نہ اسیسنیشن کو نہ صرف کنڈیم کریں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ فلسطین میں جو بربریت اور مظالم ہو رہے ہیں اس کی ایکسٹینڈ کیا ہے، بلکہ آپ دنیا کو ایک بہت امپورٹنٹ پیغام یہ دیں گے کہ اگر یہ مسلمانوں کے خلاف جو بربریت ہے، اگر دنیا اس پہ کان اور آنکھ بند کر کے بیٹھی رہے گی، اس کے جو فال آؤٹ آئیں گے پھر وہ مسلمان دنیا کو بلیم نہ کریں. یہ بہت بڑا پیغام ہے. دیر از a very strong anti-Western sentiment going on amongst the people of Pakistan, Iran and other parts of the Islamic world. کہ یہ جناب آپ دیکھیں نا، آپ نے ایک ٹارگیٹڈ اسیسنیشن کر کے ایک ایسے شخص کو شہید کیا جو فلسطینیوں کے لیے
جد و جہد کر رہا تھا, جہاد کر رہا تھا. جی جی تو یہ OIC کی کانفرنس جناب بہت خوش آئند قدم ہے, اور انشاءاللہ اس کا بہت پازیٹو میسج جائے گا. انشاءاللہ بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. خورشید صاحب آپ کی طرف یہی پوائنٹ لے کر ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے جس میں مسلم امہ کو تکلیف پہنچانے کی بات کی جاتی ہے, یا پھر کوئی ایسے اقدامات یا کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن, OIC ہیز بین اے ویری سین وائس. ہم دیکھتے ہیں تمام تر مسلم امہ جتنے بھی ممالک ہیں بڑے پرو ایکٹیولی OIC میں شرکت کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسکشن ہوتی ہے اور ایک متفقہ فیصلہ دنیا کے سامنے رکھا جاتا ہے, یا تو کنڈیم کیا جاتا ہے, یا پھر تمام تر جو سچویشن ہے جس میں مسلم امہ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ان کو کنڈیم کیا جاتا ہے. کیا کہیں گے یہ فیصلہ پاکستان اور ایران کے جو وزراء خارجہ ہیں, ہمارے نائب وزیر اعظم ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا اچھا, بڑا خوش اسلوبی سے اس ایشو کو ہینڈل کر رہے ہیں, بڑی زبردست قسم کا جو دنیا میں ایڈوکیسی کی جا رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا اب واقعہ بڑا افسوسناک ہے, اور اس پر جو اب ریئیکشن آ رہا ہے وہ بھی دنیا کو ایک بڑا کلیئر میسج جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ بڑا ایک جو یہ حادثہ ہوا ہے اور اس کے بڑے اثرات جو ہیں نا دیر تک بھی آپ کو نظر آئیں گے. جی جی کیونکہ جب اس لیول کی شخصیت جب شہید ہو جاتی ہے یا اس کو ہٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں, تو اس میں اس کو کور کرنے میں بڑا عرصہ لگ جاتا ہے, ٹائم لگ جائے گا. تو ظاہر ہے کہ اب جو کردار تھا خاص طور پہ ایران کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو فلسطینیوں کے حوالے سے کا بڑا واضح کھلا اعلان بھی تھا اور ان کی جدوجہد بھی تھی. تو ظاہر ہے کہ ایک منظم انداز سے جو ہے وہ اسماعیل ہانیہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا. اچھا, اس اصل میں ایسی جب شخصیات شہید ہوتی ہیں تو پھر اس کو وہی دہشت گرد یا وہ اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں تاکہ اس کیس کو تھوڑا سا توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے. تو اب اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, چل رہی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس لیے کہ اس کیس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے, فائدہ لیا جائے. جی بالکل. تو OIC جو ہے وہ اس کے ایک بڑا ماضی سے لے کر اب تک بڑے اہم کردار ہمارے سامنے آئے ہیں. جب بھی اتنے ایسے ایشو اٹھتے ہیں تو وہاں پہ ان کا کردار نظر آتا ہے. تو اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اہم کردار ہوگا ان کا, اور یہ ایشو اس کو اٹھنا چاہیے اور دنیا کو بتانا چاہیے کہ کس منظم انداز سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اور اس کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ اس کانفرنس کے بعد جو ہے اس کے بھی اثرات آپ کو نظر آئیں گے, کیونکہ ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس کو اعلیٰ سطح پہ جب اٹھایا جاتا ہے تو دنیا کے سامنے ایک چیز آ جاتی ہے. جیسے کشمیر کا مسئلہ ہے, ایک بڑے عرصے کے بعد جا کے دنیا کو پتہ چلا کہ اصل ایشو کیا ہے کشمیریوں کا, تو فلسطینیوں کا اصل ایشو کیا ہے. تو یہ اس کا بھی میں سمجھ اس طرح کی کانفرنس سے فائدہ پہنچا. بالکل ٹھیک سر, بالکل ٹھیک, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں سلام بھائی آپ کی طرف آؤں گا. اگر بات کی جائے ویسٹرن ایٹیٹیوڈ کی, جتنی بھی طاقتیں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر کوئی کسی جانور کے ساتھ بھی بدسلوکی کا واقعہ ہوتا ہے تو ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز ان ممالک میں کھڑی ہو جاتی ہیں, حکومتیں کھڑی ہو جاتی ہیں, بہت زیادہ آواز اٹھائی جاتی ہے. یہاں معصوم مسلمانوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے, ان کو شہید کیا جا رہا ہے, لگ بھگ 40,000 سے زائد. یہ تو وہ نمبرز ہیں کہ جو ریکارڈ کیے گئے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ نمبرز بہت زیادہ بڑھ بھی سکتے ہیں آگے بھی. ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے سارے لوگ جو انسنگ انداز سے انہوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا, معصوم نہتے فلسطینی ہیں. یہ ڈیول سٹینڈرڈز کب ختم ہوں گے؟ یہاں پر خاموشی کیوں ساتھ رکھی ہے, بلکہ نہ صرف خاموشی ہے بلکہ کلیئرلی ساتھ دیا جا رہا ہے کہ بیڑی بیڑے بھی اتارے جا رہے ہیں, اسلحہ بھی دیا جا رہا ہے, پیسے بھی دیے جا رہے ہیں, اور دشمن اسرائیل کو سپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. دیکھیں حمیر بھائی, بات دراصل یہ ہے کہ دنیا آپ کی ومز, ویشز, ایموشن سے نہیں چلتی ہے, دنیا گراؤنڈ ریالٹی سے چلتی ہے. جی ٹھیک ہے جناب, بالکل صحیح. بات دراصل یہ ہے کہ آپ اسرائیل کا ہولڈ دیکھیے, دنیا کی فائنانس, دنیا کی بینکنگ, دنیا کی ڈیفنس انڈسٹری, دنیا کی ایجوکیشن, ریسرچ, ڈیولپمنٹ, ٹیکنالوجی, اس پہ آپ اسرائیل کا ہولڈ دیکھیے. دنیا میں جتنی ملٹی نیشنلز چل رہی ہیں اس میں میجورٹی ملٹی نیشنلز آر اونڈ بائی دا اسٹیٹ آف اسرائیل, بائی جوز اینڈ اسرائیل. اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہاؤ کین the world, the Western world, go against Israel when their economies are actually in the control of the Jews, بالکل ٹھیک, indirectly.
بات دراصل یہ ہے کہ آپ اتنے ہی کمزور ہیں جتنا میں طاقتور ہوں، صحیح، اینڈ وائس ورسا. تو مسلمانوں کو اگر اپنی بات منوانی ہے یا اپنی بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کو وہ تمام علوم اور طاقتیں ایکوائر کرنی پڑیں گی جو کہ ویسٹرن ورلڈ کے پاس ہے. صحیح. ٹھیک ہے، میں آئی ایم ناٹ پوٹنگ ان نیگیٹو کمنٹ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ڈائریکشن میں کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیر از a lot that still has to be done. رائٹ، ٹھیک ہے. جی جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا خورشید صاحب، جس طرح ابھی سلام بھائی نے بھی کہا، خاموشی ہم دیکھتے ہیں، بلکہ انفیکٹ ساتھ دینا، ظلم کا ساتھ دینا، جو عالمی طاقتیں ہیں، ویسٹرن ممالک ہیں، باقاعدہ طور پر اب دھمکا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آتا ہے، ایران ہمارا برادر ملک ہے اور وہاں ایک ڈیفینیٹلی غم و غصہ ہے، انتقام کی بات کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا جی ہم بدلہ بھی لیں گے، اور بنتا بھی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی یہ سچویشن، کسی سوورن ملک کی سوورینٹی کو بریچ کرنا، پھر ایک اتنے بڑے معزز شخصیت کو شہید کر دینا ایران میں آ کے، اور ایک ایسا انسیڈنٹ کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پریزیڈنشل اور بھی دیگر گیسٹ موجود تھے، ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے وہاں پر اپنے وفد کے ہمراہ. وہ بڑا افسوسناک یہ واقعہ ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ ڈیفینیٹلی ایکشن تو بنتا ہے، لیکن پھر بھی اگر بات کی جائے ڈیول سٹینڈرڈ کی، تو وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے؟ دیکھیں، عالمی جو طاقتیں ہیں، عالمی جو قوتیں ہیں، ان کا کردار واضح ہو چکا ہے. جی جی جتنے ہاں بڑے بالکل، پہلے جو ڈھکی چھپی الفاظ میں کرتے تھے اب کھل کے سامنے آ گئے. کھل کے سامنے آ گئے، وہ اوپن بات کرتے ہیں. جی 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 تو ظاہر ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے ایک چیز کہ ایکشن کیا ہوا ہے، اس پہ جو رد عمل، یعنی ایران کا رد عمل یا وہاں کے عوام کا، وہ تو ایک فطری چیز ہے جی جی کہ ان کے لیڈر کو جب نشانہ بنایا جائے گا تو ظاہر ہے اس کا ریئیکشن رد عمل ہوتا ہے. اور اس کے جیسا میں نے پہلے کہا کہ اثرات بھی بڑے ہوتے ہیں اس کے. جی جی تو عالمی طاقتوں کا جو ایک کردار ہے وہ ہمیں ہمیشہ نیگیٹو نظر آیا، خاص طور ان بڑے ایشوز پہ. جی 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 تو اس پہ ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. فلسطین کی بات آپ نے کی تو وہاں اتنا بڑا سانحہ ہوا، وہاں پہ معصوم بچے جو بہت ایک بڑا المیہ، ایک وہ ثانیہ. ایک جی جی علم آیا نا، ان بالکل کو بس جو کچھ ہوا تو اس میں کیا خاموشی ہونی چاہیے تھی؟ کوئی بیچ میں آیا کہ اس کو جنگ کو روکا جائے؟ یا یعنی ہاسپٹلس پہ آپ دیکھیں کہ اٹیک ہوئے، اسکولوں پہ اٹیک ہوئے. تو یہ اس میں یہاں پہ ان کو جو ہے کردار ادا کرنا چاہیے، جو خود کو ہمیشہ نیوٹرل بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اعلیٰ اپنے ملکوں میں قانون کی پاسداری کی بات بھی کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کی بھی بات کرتے ہیں. صحیح، ان کا کردار ہمیں نظر نہیں آتا. صحیح. تو ظاہر ہے اب جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو لامالا جو مسلم ممالک ہیں وہ جوائنٹ ہوں گے آپس میں، وہ بیٹھیں گے، بات کریں گے کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کیا کردار ادا کرنا ہے. بالکل ٹھیک، اس پہ سوچنا چاہیے. جب مسلم ممالک ایک ہو جاتے ہیں، کوئی کردار ادا کرتے، تو وہاں سے پھر آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان لوگوں کو ہوتا ہے، آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور فلاں اس طرح کی چیزیں جو آپ دیکھیں، جو ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ بہت سارے معاملات ہیں. یہ اس طرح کی چیزیں، وہ تو اب میرا خیال ہے اس پہ تبصرے کی ضرورت نہیں، ان کا کردار واضح ہو چکا ہے. رائٹ سر، بالکل صحیح، بالکل پوائنٹ ویل ٹیکن. اچھا، موونگ آن ٹو آور نیکسٹ اسٹوری. عبدالسلام صاحب، اپوزیشن دھرنوں کی بجائے مسائل حل کرنے کی تجاویز دے، چند عناصر ملک کی ترقی نہیں چاہتے، ایسا کہنا تھا آنریبل فیڈرل منسٹر احسن اقبال صاحب کا. حمیر، اگر آپ کی اجازت ہو، جی عباسی صاحب نے جو یہ بات کہی ہے، میں اس کے کنٹینیوشن میں صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اگرچہ ویسٹرن کنٹریز کی حکومتیں خاموش ہیں، there is a deafening silence on what is going on in Palestine، لیکن میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان کی عوام ہے، آپ دیکھیں there have been widespread protest in the US, in Canada, in Australia and in the Western world، پورے یورپ میں. بالکل ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ بچے، عورتیں، بوڑھے سب شہید کیے جا رہے ہیں، ہسپتال اڑائے جا رہے ہیں، مطلب پبلک یوٹیلیٹی سروسز کو ڈیمیج کیا جا رہا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا دیکھ نہیں رہی. اور میں آج آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں، مکافات عمل بھی ہے. there will come a time when all these atrocities will be taken to task. ایک بات یہ ہو گئی. This was in تسلسل میں جو عباسی صاحب نے کہا. آپ کا سوال جو دھرنوں سے متعلق ہے، دیکھیے عمیر بھائی، احتجاج تو ایک جمہوری معاشرے میں
किसी भी शहरी का हक है, सियासी जमात का है। सवाल ये पैदा होता है कि एहतजाज का मोड, टाइम और प्लेस क्या है। और नीयत भी, सबसे बड़ी अहम नीयत भी क्या है? देखिए, नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है, ठीक है ना। इस वक्त जो एहतजाज का बेसिक कंटेंशन है वो तो IPPs और एग्जॉर्बिटेंट बिजली के रेट्स हैं। जी जी, ये है बेसिक जो कंटेंशन। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि जनाब, अगर आपको याद हो 8-10 महीने पहले या शायद साल भर पहले की बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, आई डिस्टिंक्टली डू नॉट रिमेंबर, लेकिन वन ऑफ दीज हाई कोर्ट्स, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स, हैड रूल्ड कि जनाब आपने एहतजाज करना है तो आप एक स्पेसिफिक स्पॉट पे जाके एहतजाज करें, ताकि लोगों की जानो माल की हिफाजत हो, उनकी जो मूवमेंट है वो इम्पीड ना हो, लोगों की जिंदगी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है ना। F9 पार्क, लियाकत बाग, ये मेरे ख्याल से देवर ऑल पार्ट ऑफ हुकूमत ने इजाजत भी दी थी, हुकूमत वक्त ने कहा था लियाकत बाग, they were even part of the orders passed by the honorable high courts। मैं ये कहता हूँ आप एहतजाज कीजिए, ठीक, लेकिन अब आप मुझे बताइए कराची में शारा फैसल पे एहतजाज करने का मकसद क्या है? आपने पूरा शहर बंद कर दिया, आपने पूरा शहर बंद कर दिया, आपने शहर में आने वाले विजिटर्स को तकलीफ दी, मरीज हैं, एम्बुलेंसेज हैं, जी, एल्डरली हैं, मरीज हैं। आपने कोई, आप मुझे बताइए कोई फॉरेन डिग्नेटरी आ रहा है, बिल्कुल, तो क्या इम्पैक्ट जाएगा, क्या इम्पैक्ट और इम्प्रेशन जा रहा है कि जनाब यहाँ पर। देखिए, दुनिया में एहतजाज हो, जी जी, आप एहतजाज करने के लिए टाइम, प्लेस एंड मोड, और एहतजाज इज नेवर वायलेंट, राइट, यू हैव टू पुट अ पॉइंट अक्रॉस। आप प्ले कार्ड्स लेके आप अपना मतलब मतमाई नजर आप पुट अक्रॉस सामने रख सकते हैं, बिल्कुल सही, लेकिन अवाम की जिंदगी को अजीरन ना कीजिए। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। मैं खुर्शीद साहब क्विकली, वक्त कम है, हमें एक आध खबर और करनी है, मैं आपकी तरफ भी लेके आऊँगा ये पॉइंट। एहतजाज की इजाज़त हुकूमत ने भी दी है, उन्होंने कहा जी लियाकत बाग तक महसूद रहें और फिर वहाँ जो आपके एतराज़ात हैं वो सुने भी जाएंगे। हकूमती जो निगोशिएटर्स थे हमारे मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ, वो बाकायदा तशरीफ़ भी ले गए, बार बार जाते रहे और ये कहा गया कि जी हम एतराज़ात भी सुनेंगे, उन पर काम भी किया जाएगा, सुनेंगे नहीं, इम्प्लीमेंटेशन कोई ना कोई बीच का रास्ता भी निकालते हैं। कल का काबीना इजलास हम देखते हैं, गुज़िश्ता रोज़ जो हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हेड किया, उसमें भी ये बातें की गई, फिर भी उसी पॉइंट पर अटके रहना, तो ये तो कोई ना कोई और मकासद दिखाई देते हैं, ये अवाम के मसले तो हल करने नहीं निकले। जी बिल्कुल, असम में इस एहतजाज को यहाँ रोका भी नहीं गया, जिसको चाहे जी रोका भी नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है ना, पूरे जी मुल्क में हो रहे हैं मुख्तलिफ बिल्कुल इशूज़ पे, ऐसी है। लेकिन ख़ास बात ये, मैंने एक जो एहतजाज देखे उसमें ये क्या करते हैं कि अगर आप एहतजाज करें, एक सड़क बंद कर दी तो लोग लामारा दूसरी सड़क पकड़ेंगे जाने के लिए, बिल्कुल ऐसी है। तो ये प्लांट ऐसे करते हैं कि ताकि वो भी बंद हो कि लोग कहीं घर से निकले ही नहीं, मतलब ये परेशानी हो, कुछ लोग कहाँ बिठाते हैं, कुछ कहाँ बिठाए जाते हैं, ताकि लोग कई बार ऐसा हुआ हम लोग चलो यार इधर एहतजाज हो रहा है तो इधर से निकलते हैं, उधर क्या तो वो बंद, बिल्कुल उधर वो बंद, तो ये पूरा नक्शा बना के रोकने वाला प्लान के साथ वो ये करते हैं, ये बुरी बात है। तो ये असल में सिंपल होना चाहिए ना। अब दूसरे मुल्कों में भी एहतजाज होता है, एक पहले कार्ड लेके लोग खड़े होते हैं कोने में, 5 लोग भी खड़े होते हैं, 10 भी खड़े होते हैं, और वो नजर आते हैं क्योंकि वो बड़ा पीसफुल और बड़ा साइलेंट प्रोटेस्ट होता है। 10 लोग भी खड़े होकर दिखा रहे हैं, भाई आपने अपनी मुतालबा पेश कर दिया ना, पेश ही करना है ना के सामने। तो ये चीज़ें जो है ये कल्चर मेरा ख्याल में ख़त्म होना चाहिए। बस एक छोटी ये बताऊँ कि मैंने एक बार देखा कि शारा फैसल पे इंतहाई ट्रैफिक जाम, अगर किसी तरीके से पहुंचा, पता चला कि आगे 10 लड़के हैं, 5-6 मोटरसाइकिलें हैं, उन पे बैठे हैं और डंडे पकड़े हुए एक एक हाथ में, अच्छा पूरा किया और स्लो स्पीड में 10 की स्पीड में जा रहे हैं, यानी 10 बंदों ने पूरा शारा फैसल जो ब्लॉक किया हुआ था। बिल्कुल ऐसी उनके पास बंदे नहीं थे, 10 थे, उन्होंने कहा चलो ऐसे रोको। तो रोकने का मतलब ये पैगाम ये देना होता है कि हमारा कंट्रोल है और हम जो है आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, और प्रेशर डाल के गलत तरीके से अपने मुतालबात राइट, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट पर टिकन। अच्छा क्विकली सर, वक्त की किल्लत है, ऑटोमेटिव पॉलिसी की अगर बात कर लें, 2% तो हमने कहा कि हर जो जितने भी बड़े बड़े हमारे ऑटोमेटिव इंडस्ट्री के लोग हैं या कंपनीज हैं या
انوالو ہیں اس میں کام کر ان کے اوپر یہ پالیسی بڑی خوشائند ہے. میں تو سمجھتا ہوں جس طرح ہمارے کچھ بڑے برانڈز نے اب ایکسپورٹس بھی شروع کر دیے ہیں دیگر ممالک کو, کیا سمجھتے ہیں کتنا خوشائند عمل ہے, کیونکہ پاکستان از ان دی نیڈ آف سچ ایکٹیویٹیز؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ یہ پرسوں پالیسی آئی ہے کہ جتنے بھی آٹو موبائل مینوفیکچررز ہیں یا اسمبلرز ہیں انہوں نے 2% آف دی کیپیسٹی ایکسپورٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, اس میں کوئی انسین آدمی ہوگا کہ یہ خوش آئند عمل نہیں ہے. جو بات دراصل یہ ہے کہ ایکسپورٹس برنگ ان فارن ایکسچینج. اور پاکستان کے اگر جا رہا ہے بات تو کیا ہی کہنے. کیا بات ہے. اچھا ایک بات, کچھ اور بھی اچھی خبریں ہیں. یور اسٹاک ایکسچینج از 78,800 پوائنٹ. ڈالر از اسٹل اسٹیبل بلو 280. ماشاءاللہ کافی ٹائم ہو گیا اب اس کو. الحمدللہ. اچھا, اور کے الیکٹرک ہیز انوائٹڈ بیڈز بالکل فار 250 کلو واٹ سولر پینل جو کہ سندھ وندر اینڈ لسبیلا. اور جناب پی ایس او کہتی ہے it would invest $2 billion for upgradation of its refineries, enhancing the capacity from 50,000 barrels a day to 100,000 barrels. UAE is investing $250 million for the extension of infrastructure at Karachi ports. Qatar کہتا ہے کہ we will lay a railway track of 700 kilometers connecting Peshawar, Azerbaijan, Mazar-e Sharif and Kabul. زبردست. ٹھیک ہے نا, to be more accessible to China and Russia. I mean بات دراصل یہ ہے کہ ٹھیک ہے, میں یہ کہتا ہوں کہ جناب بری خبریں بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے مہنگائی ہو رہی ہے, لیکن اچھی خبریں بھی ہیں اور اس ملک میں الحمدللہ کام بھی ہو رہا ہے. بالکل ہو رہا ہے. اور مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ جناب ڈومز ڈے سینیریو جو پیش کیا جاتا ہے ایسا ہرگز نہیں. الحمدللہ. بالکل صحیح, زبردست. خورشید صاحب آخری 2 منٹ ہیں. جس طرح سر نے بھی کہا کہ ایک جو امید کی کرن ہے, چاہے وہ اکنامک فرنٹ ہو, چاہے ہمارے سیکیورٹی فرنٹس ہوں یا دیگر فرنٹس ہوں, جس پہ کام بہت خوش اسلوبی سے کیا جا رہا ہے. بڑے مشکل چیلنجز تھے, پاکستان باہر آ رہا ہے آہستہ آہستہ. آنے والے 2 سے 3 سال میں جو امپیکٹ ہے کرنٹ پالیسیز کا کس طرح دیکھتے ہیں؟ پھر ایکسپورٹس کی مد میں جو آٹومیٹو پالیسی کی ہم نے دیکھی کہ جس میں 2% کی جو ایکسپورٹ ہے وہ بھی لازمی قرار دی گئی ہے اور شروع بھی کر دی گئی ہے ہمارے کچھ بڑے برانڈس کی طرف سے. میں نام نہیں لوں گا یہاں پہ, لیکن بڑا اچھا جیسچر جا رہا ہے دنیا کو. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے ایکسپورٹ امپورٹ دونوں بڑے اہم ایشو ہیں. عام ایشو ہیں. ہر ملک جو ہے ان کی طرف توجہ دیتا ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں ہمیں درآمد کون سی برآمد کرنی. اور میک اور بریک یہی چیزیں, یہ بیلنس ہوتا ہے نا, یہ اس کے اثرات ہوتے ہیں آپ کے معاشات پہ. جی تو میں سمجھتا ہوں ایکسپورٹ تو ایک بہترین, اس کے لیے ایسے ایکسپورٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے ہر ملک, چائنا بھی ایسے کر رہا ہے. ایکسپورٹ کے لیے الگ ایٹم ہوتے ہیں جو اس کی جا کے اس ملک کی ساکھ کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہ چیزوں کو اٹیک کرنے کے لیے. تو یہ اگر آپ کریں گے تو بہترین ہوگا. ایسے تو میں سمجھتا بڑا فائدہ ہوگا, یقین ہوگا. بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ عبدالسلام دادا بھائی صاحب, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت نکالا. اور بھی کچھ خبریں تھیں لیکن وہ تشنگی باقی رہ جاتی ہے. آپ کو دوبارہ بہت شکریہ. خورشید صاحب تھینک یو سو مچ. خورشید عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, معزز پینل موجود تھا جی, بہت شکریہ وہ تشریف لائے. یہاں لیتے ہیں آپ سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے طب نبوی. بڑا خوبصورت ٹاپک ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح علاج ممکن ہے اور کس طرح جو بہت بڑی بیماریاں ہیں ان کو کتنی خوش اسلوبی سے بغیر دواؤں کے چند کچھ ایسے ایلیمنٹس استعمال کر کے جو کہ نیچرل پروڈکٹس ہیں کس طرح علاج کیا جا سکتا ہے. کیپ واچنگ دا بیٹا. I think we need to use the word fascism. We need to draw people's attention to what is happening in India. And it does have all the characteristics that one needs. This is the moment in which we have to use terms like fascism.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने अनाउंस किया था तिब्ब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नाम इतना खूबसूरत है, यकीन मानिए, यकीन जानिए कि हर मुसलमान के दिल के बहुत करीब और इनफैक्ट इतना रोशन कर देने वाला नाम है कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक जब भी ज़बान पर आता है या जहन में आता है या दिल में आता है तो कैसी खूबसूरत कैफियत है। और मेरे ख्याल से तमाम तर जो बीमारियाँ हैं ये विल पावर से भी बहुत ज़्यादा हील की जा सकती हैं। तो ये इतना खूबसूरत अमल है, इतना खूबसूरत नाम है कि इलाज के साथ साथ जो तरीक़ाकार आपने हैं अपनी हयात मुबारका में हमें बताया कि किस तरह इलाज मुआलजा किया जाए, किस तरह बीमारियों से लड़ा जाए और किस तरह विल पावर इख्तियार की जाए, तो यकीनन इस नाम को लेने से ही आधी से ज़्यादा जो बीमारी है वो इंसान की ख़त्म हो जाती है और एक सुकून की कैफियत बर्पा हो जाती है। तो सबसे बड़े तबीब, सबसे बड़े हकीम हमारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तरीक़ाकार थे, किस तरह आपने ज़िंदगी मुबारक गुजारी, बीमारियों से किस तरह निबर्दज़मा हुए, ये एक बहुत खूबसूरत टॉपिक है जिसे डिस्कस करना ज़रूरी। तो आज भी कुछ बीमारियां हैं कि जिनको हम डिस्कस करेंगे कि तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में किस तरह उन्हें ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह उनसे छुटकारा हासिल किया जा सकता है बग़ैर किसी तकलीफ दे इलाज मुआवजे के या फिर फाइनेंशियली जो बहुत मुश्किल हो जाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आगा सैयद अबरार अली मूसवी साहब, हकीम हैं, हिकमत के शोबे से ताल्लुक़ है, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आगा साहब, सबसे पहले तो ये मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम तकरीबन अब सब जानते हैं, पिछले प्रोग्राम्स में भी हम डिस्कस करते रहे कि है क्या, किस तरह, और ये नाम बड़ा खूबसूरत है, वाज़ेह है कि किस तरह इससे बीमारियों को ट्रीट किया जा सकता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो इश्यूज़ चल रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता पीछे अगर चले जाएं माजी में भी डाउन द मेमोरी लेन, तो जो दिल के मामला थे, अमराज थे, ये यकीन कुछ उस टाइम हम देखते कि 40 साल के बाद के अफराद या फिर जो ज़ईफ़ अफराद थे उनमें ज़्यादा पाए जाते थे। आजकल 3-3 साल 4-4 साल के बच्चों के दिल की शरियानें बंद हो जाती हैं और हमने ये वाक़यात अब बहुत ज़्यादा सुनने में आते हैं, सुनने लगे हैं कि यंग लड़का था या लड़की थी जिसकी दिल की शरियानें बंद हुई, पता नहीं चला, हार्ट अटैक हुआ और वो दुनिया से चल बसा। बाईपास एक तकलीफ़ दे प्रोसेस है, ओपन हार्ट सर्जरी एक बड़ा तकलीफ़ दे प्रोसेस है, उससे गुजरना बहुत महंगा भी है। किस तरह तिब्ब नबी की रोशनी में इसको ट्रीट किया जा सकता है और इससे मुकम्मल छुटकारा किस तरह पाया जाए इसकी रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका ममनून और मशकूर हूँ कि आपने इस बहुत बेहतरीन एक टॉपिक पर मुझे मदऊ किया और मैं भी चाहता हूँ कि तिब्ब नबवी की रोशनी में कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे अराइज़ बयान करूँ कि जिससे हमारी मिल्लत इस्लामिया को एक फ़ायदा पहुँचे। सुभान अल्लाह। देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इतना बड़ा हकीम था, बेशक, और हर काम इतना हिकमत से किया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि अल्लाह एक इंसान को खल्क करे जिसके लिए पूरी कायनात को खल्क किया। बेशक। मसलन अगर मैं कहूँ कि ये चांद किसके लिए बना तो वो हमारे लिए, सूरज किसके लिए बना तो हमारे लिए, दरख्त किसके लिए बने हमारे लिए, यहाँ पर ऑक्सीजन है किसके लिए हमारे लिए। एक इंसान के लिए पूरी कायनात बनाई और उसी इंसान का इल्म अधूरा रह जाए ऐसा मुमकिन नहीं है, सही। या किसी और के आसरे पर छोड़ दिया हो कि बस फलां लोग इसको ठीक करेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। हत्ता कि इन तमाम बीमारियों का इलाज बगैर किसी ऑपरेशन के मुमकिन है और बहुत आसान है। जैसा कि मैं अगर आपके साथ एक थ्योरी शेयर करूं, गूगल पे भी अगर हमारे मौजूद सामीन अगर सर्च करेंगे तो आ जाएगा। डॉक्टर लुइस एंग्लू, इन्होंने 1998 में एक थ्योरी पेश की। इन्होंने थ्योरी क्या पेश की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी बॉडी के अंदर कुछ आर्टरीज रखी हैं जिनका नाम है कोलेटरल आर्टरीज। बिल्कुल ठीक है। कोलेटरल आर्टरीज का काम क्या है? वो दरअसल जिस तरह हम कोई नई गाड़ी लेते हैं तो उसके अंदर एक 5वां टायर भी होता है, बिल्कुल होता है, जो कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, मगर पड़ा रहता है, बेवक्त ज़रूरत मुश्किल वक्त में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अल्लाह ने कुछ कोलेटरल आर्टरीज हमारे पास रखी हैं, जहाँ जहाँ पर भी वेन्स का या आर्टरीज का गुच्छा है उसके बाईपास एक आर्टरीज रखी अल्लाह ने कि इन केस अगर यहाँ पर कोई इशू पेश आ जाए तो वो रास्ता खुल जाएगा। क्या बात, ठीक है। इसी तरीके से ये दिल की तो बहुत बड़ी बड़ी शरियानें हैं हमारे बॉडी के अंदर। अगर शरियानों की सिर्फ लंबाई को देखा जाए तो 60,000 माइल इनकी लंबाई है। अच्छा, मतलब अगर कोई इंसान इन तमाम शरियानों को जोड़ दिया जाए और कोई इंसान ज़मीन पे खड़े होकर इन शरियानों को जोड़कर ऊपर चांद पर जाए और वहाँ से वापस आए तो ये 7 चक्कर लग जाएंगे। इतना बड़ा निज़ाम इंसान के अंदर में है
اور یہ تمام خون جو ہے ہمارا یہاں سے گردش کرتا ہے. تو ظاہر ہے بہت ساری جگہوں پر بہت سارے گچھے بنے ہوئے ہیں, ان گچھوں کے اندر ممکن ہے ہماری غذاؤں کی وجہ سے, وگرنہ اگر اللہ نے جو غذائیں مشخص کی ہیں اگر ہم انہی کا استعمال کرتے رہتے تو یہ مشکل سسٹم ٹھیک رہتا. چونکہ آج ڈیلیوری کے وقت جس طرح آپ نے کہا کہ چھوٹے بچوں کے اندر یہ مسئلہ کیوں آ رہا ہے, اس کی علت یہ ہے کہ بچہ جب دنیا میں آیا, دنیا میں آنے سے پہلے ان کی والدہ نے جو کیمیکلی میڈیسنز کا استعمال کیا یا کیمیکل غذاؤں کا, جس طرح فاسٹ فوڈ وغیرہ اس طرح کی چیزیں آ گئیں جو کہ انسان کے لیے نہیں بنی تھی اور ہم نے اپنی لذت کے لیے ان کو استعمال کیا, تو انہوں نے اس والدہ کو مریض کیا, اس والدہ سے وہ بیماری ٹرانسمٹ ہوئی بچے کے اندر. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جی, تو ایک تو یہ ہو گیا. تو ہم ابھی کیا کریں کہ ہم یہ بائی پاس نہ کروائیں, یہ ہم اسٹنٹ نہ لگوائیں اور اس کے بغیر ہی یہ کام کریں. تو اگر آپ سرچ بھی کریں تو 2004 میں امریکن ایکس پریزیڈنٹ بل کلنٹن, ان کے دل کے 4 آپریشن ہوئے ہیں 2004 میں. اس کے بعد 2005 میں پھر ان کا لیور کا آپریشن ہوتا ہے, پھر 2006 کے اندر ان کا کڈنیز کا آپریشن ہوتا ہے. تو ان کی جو ایک اپنی ٹیم تھی, ہیلتھ ٹیم, انہوں نے کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. انہوں نے پوری اسٹڈی کی کہ آیا یہ کس طریقے سے ہم اس کو ریورس بیک کر سکتے ہیں, اور حالانکہ یہ تو بہت مشکل ہے. تو انہوں نے اسٹڈی کرتے کرتے ان کو پاس ایک بک آئی جس کا نام تھا دا چائنیز اسٹڈیز. اور جب چائنیز اسٹڈیز کو کھولا گیا تو ہمارے پاکستان کے وادی حنزہ کے لوگوں کی رہن سہن اور زندگی کا طور طریقہ لکھا ہوا, اور اس میں لکھا ہوگا کہ یہاں پر لوگ بیمار نہیں ہوتے. تو جب کیوں نہیں ہوتے تو انہوں نے پھر اس بک میں لکھا ہے کہ ان کی جو غذائیں ہیں وہ سب نیچرل ہیں. مثلا یہ اگر تیل اپنا استعمال کرنا چاہتے ہیں جی, تو اخروٹ بادام اپنے ہی نکالے, انہی میں سے تیل نکالا, آرگینک چیزیں وہ یوز کی. یہ باہر کی چیزیں یوز نہیں کرتے جن کی وجہ سے یہ بیمار نہیں ہوتے. تو کیا ہوا کہ ان کی جو کھانے پینے کا طریقہ تھا وہی سارا ایڈاپٹ کر, وہ سارا چیزیں ڈالی گئی اس کتاب کے اندر, دا چائنیز اسٹڈی. اسی چائنیز اسٹڈی سے بل کلنٹن کو پھر اسی اس پہ ڈائٹ پلان پہ لایا گیا, اور اس کے بعد اگلے ہی سال سے وہ بالکل فٹ, اب آج تک وہ زندہ ہیں, حیات ہیں, اور کوئی مشکل نہیں ہوئی. تو ہمیں کیا کرنا ہے, صرف نیچرل چیزوں کی طرف آئیں گے تو ہم اس بائی پاس سے بچ سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس ڈائٹ پلان بھی ہوتے ہیں جس میں ہم لوگوں کو, مریض کو بتاتے ہیں. دیکھیں, ایک تو ہم اپنے کھانے پینے کا طریقہ تبدیل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مریض ہوتے ہیں. جس طرح ایک ریسرچ, چونکہ میں بیسیکلی ایک ڈاکٹر بھی ہوں, کراچی یونیورسٹی سے میں نے BS فزیولوجی کیا ہے, تو اسی لیے میں یہ ریسرچز کی باتیں کر رہا ہوں. 2 ماؤس کو, مثلا ماؤس کا اصل میں کام ہے جو ہم کیا کہتے ہیں ماؤس کو, چوہے جو ہیں وہ رات کو کھاتے ہیں, دن میں نہیں کھاتے. بالکل ایسے. تو سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ 10-15 چوہوں کو رات میں کسی پنجرے میں بند کیا اور کچھ کو دوسرے پنجرے میں بند کیا, ان کو دن میں غذا دی, ایک کو رات میں غذا دی. تو جن کو دن میں غذا دی زبردستی ان کو دن میں, رات کو اٹھا لیتے غذا اور دن میں دیتے. کچھ ہی عرصے میں دیکھا کہ 1 مہینے کے بعد وہ سب فیٹ ہو گئے, ان کے اندر بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو گیا, ان کی کڈنیز خراب ہو گئیں, ان کے جو ہے دوسرے بہت سارے مسائل ہو گئے. پھر انہوں نے کیا کیا, اچھا ان کو بیماری نہیں ہوئی جن کو رات میں دیا جا رہا تھا. انہوں نے برعکس کیا, جن کو دن میں دے رہے تھے ان کو وہیں پر کچھ تو مر بھی گئے, اور ان کو جو ہے صرف رات میں ان کی جیسی روٹین تھی اسی پہ لے آئے. جیسے ہی لے آئے تو سب کی بہت ساری بیماریاں ریورس بیک ہو گئیں. اب اگر ہم طب نبوی کی بات کرتے ہیں تو طب نبوی کے اندر ہمیں صرف قوانین کا پتہ ہو کہ ہمیں کس ٹائم کھانا ہے اور کس ٹائم نہیں کھانا, تو ہماری ساری بیماریاں ریورس بیک ہو سکتی ہیں, حتیٰ کینسر بھی, حتیٰ بلڈ پریشر ہو, شوگر ہو. ہم صرف اگر دن کا ٹائم جو ہے کھائیں, مثلا صبح کو نماز کے بعد جو بھی ہے کھا لیں, 7-8 بجے پہلے کھا لیں, اور پھر ہم جو ہے رات میں جا کے مغربین کے ٹائم پہ کھا لیں. جس طرح سے ہم افطاری اور روزہ رکھتے ہیں تو اس میں بھی صبح کو کھاتے ہیں, پھر رات کو کھاتے ہیں, دوپہر کا نہیں کھاتے ہیں. تو اگر یہ روٹین ہم لے آئیں, میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا بیماری والا بندہ میرے سامنے لے آئے, میں 1 مہینہ میرے سامنے یہ کام کریں, اس کی 50% سے زیادہ, اگر چھوٹی بیماری ہوگی تو 100% اس کی بیماری جو ہے ریورس بیک ہو جائے گی, صرف کھانے پینے کے ہی احتیاط سے. زبردست, بہت خوبصورت آپ نے اس پہ روشنی ڈالی. اچھا آغا صاحب, ایک اور بہت بڑا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. ہم گزشتہ 1 دن پہلے ہمارے کچھ دوست احباب ہیں جو کہ کچھ ڈائلسس سینٹرز اور ان میں کام کرتے ہیں, ان سے بات بھی ہوئی, تو یہ ہم نے سنا کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ڈائلسس کے جو کڈنی کے پیشنٹ ہیں اب بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. عموماً
یہ کیسز بھی بہت کم ہوا کرتے تھے ماضی میں ہم دیکھتے تھے, پھر اس کے بعد کچھ سٹون کے انسیڈنٹس زیادہ رپورٹ ہونا شروع ہوئے, بیماریاں, اس کے بعد اب باقاعدہ کڈنی فیلئر کی طرف جا رہا ہے معاشرہ. تو یہ جو کڈنی فیلئر ہے ڈائلسس کا, بڑا تکلیف دہ عمل ہے. اللہ پاک ہر مسلمان کو, ہر بھائی بہن کو محفوظ رکھے. ڈائلسس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا یہ ریورسیبل ہے یہ بھی پروسیس؟ کچھ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو گیا تو یہ اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں, آپ نے ساری عمر کرانا ہے. نہیں, بالکل یہ غلط ہے. حتیٰ کہ بہت سارے ایسے پیشنٹ جی جو کہ ہفتے میں 3 مرتبہ ڈائلسس کر رہے تھے, اچھا, اور الحمدللہ ہم نے کچھ طب نبوی کی روشنی میں ان کو کچھ غذائیں اور کچھ دوائیں ان کو ریکمنڈ کی. الحمدللہ سے ان کا ٹوٹلی ریورس بیک ہو گیا, اور آج وہ بالکل ٹھیک ہیں. اچھا, جس کے اندر تو میں ابھی بھی ایک چیز آپ کے توسل سے اپنے سامعین کو بتاؤں گا کہ اخروٹ اور اجوائن اگر اس کو ہم وزن لے لیں, اور جن کا تھوڑا سا مسئلہ ہے, جن کا دیکھ رہے ہیں کہ کریٹینائن بڑھ گیا ہے, یوریا بڑھ گیا ہے, ابھی ان کی کڈنیز جو ہیں وہ 80% کام کر رہی ہیں, 60% کام کر رہی ہیں, تو یہ ایسے افراد اگر اخروٹ اور اجوائن کو کھانا شروع کر دیں تو ود ان ڈیز جو ہیں ان کے جو کڈنیز کی پروگریس ہے وہ 100% ہو جائے گی. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا, کڈنی اگر ہماری پراپر کام نہیں کر رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس پر لوڈ بہت زیادہ ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کولڈ ڈرنک کا لوڈ, کافی کا لوڈ, دوسری اس طرح فاسٹ فوڈ کھانے کا لوڈ, یا بے تکا کھانے کا لوڈ, جس ٹائم نہیں کھانا چاہیے اس ٹائم کھا رہے ہیں, لوڈ بڑھا دیا ہے, کام بڑھا دیا. اب وہ اتنا کام نہیں کر پا رہے. ان کا اصل میں کام کیا ہے کہ ہمارے بلڈ سے یوریا, کریٹینائن, سوڈیم, پوٹیشیم, سالٹ, اس طرح کی چیزوں کو باہر نکالیں, فلٹر آؤٹ کرنا ہے. اب اگر ہماری کڈنیز پر لوڈ ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم نیچرل اگر لائف میں دیکھیں کسی چیز پر اگر لوڈ آ جائے تو ہم کوئی اگر کسی چڑھائی پر ریمپ پہ نہیں چڑھ پا رہی, یا سپورٹ دیتے ہیں, یا دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس میں سے کچھ لوڈ کم کر دیتے ہیں تو وہ چل جاتا ہے. اچھا, اب لوڈ کیسے کم کریں اپنی کڈنیز میں؟ دیکھیں, ہمیں اللہ رب العزت نے ایک 2 کڈنیز تو سب جانتے ہیں کہ 2 کڈنیز دی ہیں, مگر ایک اور بھی کڈنی ہے جس کو ہم نہیں جانتے چونکہ اس کا کڈنی نام نہیں ہے. وہ اس کا کام وہی کڈنی والا ہے. کیا؟ ہماری اسکن. ہمارے اگر پسینے کو, سویٹ کو اگر آپ ایک قطرہ لے لیں اور ایک قطرہ یورین کا لے لیں تو جو تمام پراپرٹیز ہماری یورین کے اندر آئیں گی, یہ تمام پراپرٹیز آئیں گی, پروٹین, کریٹینائن, یوریا, سوڈیم, پوٹیشیم, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ادھر یعنی ہیں وہی آپ کے پسینے کے اندر بھی آئیں گی. وہ بھی ضروری ہے, یعنی بہت ضروری ہے. وہ ساری پسینے کے اندر وہی تمام پراپرٹیز ہیں جو ہماری یورین کے اندر پراپرٹیز ہیں. ہماری اسکن بھی وہی کام کر رہی ہے, وہی فلٹریشن والا کام کر رہی ہے. اور ایک بہت مزے کی بات بتاؤں کہ ہم چونکہ شریعت محمدی کے پابند ہیں تو کسی کافر یا کسی ہندو کا گیلا ہاتھ ہم جب ملاتے ہیں تو اپنے ہاتھ کو دھوتے ہیں, وہ نجس ہو جاتا ہے ہمارا ہاتھ. کیوں؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو پراپرٹیز یورین کے اندر ہیں وہی پراپرٹیز ہمارے پسینے کے اندر بھی ہیں, تو وہ تمام پراپرٹیز ہم جب اس کا پسینہ ہمیں لگ جاتا ہے تو ہمارا ہاتھ نجس ہو جاتا ہے. یہ لطف ہے پروردگار کا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ذات مبارکہ دے دی کہ جس پر ہم صرف کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمارا یہ پسینہ پاک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. تو ہمیں ایک ایسے کام کرنے ہیں جو کڈنی سے لوڈ کو ہٹا کے ہمارے اسکن یہ کام کرنا شروع کر دے, اور ہمارا وہ تمام چیزیں جو وہاں سے فلٹر نہیں ہو پا رہی وہ ہماری اسکن سے فلٹر ہونا شروع ہو جائیں. تو انشاءاللہ چونکہ ایک موضوع پہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے, تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ مومنین, کچھ لوگ اگر ہم سے رابطہ کریں آپ کے توسل سے یا ڈائریکٹ رابطہ کر لیں, ہمارا نام بھی گوگل پہ لکھ لیں گے مولانا سید ارباب موسوی, تو آ جائے گا. تو ہم ان کو اس کا طریقہ کار, چند بہت سارے طریقہ کار ہیں وہ بتائیں گے. اگر وہ انجام دیں تو گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ اپنا ڈائلسس کر سکتے ہیں, کسی ڈائلسس سینٹر جانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اچھا, کوئکلی ایک تھائرائڈ کا مسئلہ بھی ڈسکس کرنا ہے. پھر جو بے اولاد حضرات ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی کافی ساری ڈاکٹرز حضرات ادھر ادھر کوششیں کر رہے ہوتے ہیں, دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے. اللہ پاک دعا میں بڑا اثر رکھا ہے, اللہ پاک نے تمام تر بیماریوں کو وہ بھی ہیل کر دیتی ہے یا مشکلات کو آسان کر دیتی ہے. اچھا, تھائرائڈ کا جو ایشو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کچھ بعض اوقات لوگوں میں وزن کا بے بڑھ جانا, بہت شدت اختیار کر جانا, پھر اس کے بعد کچھ لوگ بالکل ویک ہو جاتے ہیں. اس کے سمٹمز کیا کس طرح سامنے آتے ہیں کہ تھائرائڈ کا مسئلہ ہے؟ یہ بھی ایک مت بن کے رہ گئی ہے کہ جی ہر شخص کہتا ہے یا تو تمہیں تھائرائڈ ہوگا, ٹھیک ہے, ٹیسٹ نہیں کراتے, ہم پاس نہیں جاتے, پرکھنا ہے, سمجھنا نہیں چاہتے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے.
اس کو کس طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے طب ربی کی روشنی میں؟ یہ ذرا اس پہ روشنی دیکھیں یہ بھی بہت آسان ہے. جی تھائرائڈ جو ہے بیسیکلی 20 سے 30 گرام ہمارا یہ گلینڈ ہے یہاں ٹھیک پر لوکیٹڈ ہے, اور اس کا کام ہے T3 اور T4 ہارمونز کو ریلیز کرنا, پروڈیوس کرنا. ٹھیک ہے. پروڈیوس کرنا. اور آیوڈین کی اگر کمی ہو جائے ہماری باڈی کے اندر تو یہ T3 اور T4 جو ہارمونز ریلیز ہو رہے ہیں وہ نہیں ہوں گے. اچھا. تو یہ اکثر ان افراد کو, ان خواتین کو یہ مشکل آتی ہے جو سطح سمندر سے دور رہتے ہیں. مثلا اگر آپ گلگت بلتستان کی طرف جائیں گے, ہائٹ پہ جتنا سمندری سطح سے لوگ دور ہوں گے ان میں آیوڈین کی کمی پائی جائے گی. ٹھیک ہے. ان کے جو گلے اکثر سوجے رہیں گے. تو یہ جیسے جیسے آپ سمندر کے نزدیک آئیں گے, مثلا پاکستان میں اگر آپ کراچی لے لیں, ٹھٹا لے لیں, اس طرح کے دوسرے علاقے لے لیں, پھر انڈیا میں آپ ممبئی لے لیں, گجرات لے لیں, تو جو سمندر کے لوکیٹڈ ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر یہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. مشکل کیا ہوئی کہ ہماری نمک مافیا کو یہ چیز پتہ چل گئی کہ بھائی آیوڈین کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک نمک بنا دیا, آیوڈین ملا نمک. ٹھیک. اب کیا ہوا کہ وہ جو پہاڑی لوگ استعمال کرنا شروع کر رہے تھے تو ان کو تو یہ بتایا گیا کہ بھائی آیوڈین کی کمی ہے, یہ نمک استعمال کرو. مگر ہوا ایسا کہ ہم شہری لوگوں نے بھی وہی نمک استعمال کرنا شروع کر دیا. تو جو بیماری کراچی میں پوسیبل نہ تھی کہ ہوگی وہ یہاں پر بھی اس کا ریٹ جو ہے بڑھ گیا. اس وجہ سے بھی چونکہ ہم نے ایک کیمیکل کو یوز کرنا شروع کیا, وہ نیچرل سالٹ نہیں تھا. مگر اسی جگہ پر اگر ہم ان لوگوں کو بھی اور تمام لوگوں کو بتائیں کہ سمندری نمک جو ہے اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ کی تمام بیماری, شریعت محمدی کے اندر دیکھیں حدیث پاک ہے کہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے. آج آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو وہ سب سے پہلے آپ کا نمک بند کرتا ہے. ٹھیک ہے. وجہ یہ کہ نمک کیمیکل والا بن گیا ہے. اگر یہیں پر ہم نیچرل سالٹ کو یوز کرنا, ہمالیہ والا سالٹ, پنک سالٹ, یہ نیچرل سالٹ ہے, اگر ان کا استعمال کریں تو ہم بلڈ پریشر جیسی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں نمک کھانے سے. بالکل صحیح. کیا بات ہے, کیا بات ہے, میں یہ حیران کن. جی. تو تھائرائڈ کا جو مسئلہ ہے یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. یا تو وہ ہائپر ہو جائے گا, اس کو ہائپر تھائرائڈزم کا کہیں گے. اس کے اندر کیا ہوگا کہ ہائپر کے اندر انسان کو بھوک زیادہ لگے گی چونکہ سارے کام زیادہ تیزی سے ہو رہے ہوں گے, مگر برعکس میں اس کی جو وزن ہے وہ گرتا جائے گا, پتلا ہوتا جائے گا بندہ. اور ہائپو کے اندر کیا ہوگا کہ بھوک بہت کم لگے گی, لیزینس رہے گی, لیکن وزن بڑھتا جائے گا چونکہ ہمارے پاس جو سینتھسس کا عمل ہے وہ ہو ہی نہیں رہا. تو جس کی وجہ سے یہ مسائل ہوتے ہیں. تو اگر ہم صرف ایک نمک جو ہے وہ نیچرل سالٹ کا یوز کرنا شروع کر دیں تو ہم اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور بہت اور صرف جو ہے پالک کھا لیں, اس طریقے سے لوبیا کھا لیں, جو نیچرل دالیں ہیں ان کا استعمال کریں, چقندر کا استعمال کریں, تو اس بیماری سے, تھائرائڈ کی بیماری سے دور ہو سکتے ہیں. جیسے ہی تھائرائڈ کی بیماری دور ہوگی, جن کے جو مسائل خواتین کے منسٹرل سائیکل کے مسائل ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں گے چونکہ ہارمونز بیلنس ہو جانا شروع ہو جائیں گے. اولاد نہیں ہو رہی تھی, اولاد ہونا شروع ہو جائے گی چونکہ آپ نے اولاد کی بات کی, اس وجہ سے اولاد کے رکے ہونے کی وجہ یہی ہے. دوسرا, ہم نے جب سے فارمی مرغی یوز کرنا شروع کی اور کولڈ ڈرنک یوز کرنا شروع کی, بہت نیگیٹو امپیکٹ, جس سے ہمارے جو ہے ہارمونز ڈسٹرب ہو گئے اور یہ اولاد کے مسائل بہت زیادہ ہو گئے. میرے پاس بہت سارے مریض آتے ہیں, میں ان کو سب سے پہلے جن کو اولاد کا مسائل یا ہارمونل مسائل ہوتے ہیں یہ دو چیزیں بند کراتا ہوں, مرغی اور فارمی مرغی, دیسی نہیں, فارمی مرغی, کولڈ ڈرنک, فارمی مچھلی اور پیزا, پاستا, برگر, یہ جو آج کل کی فاسٹ فوڈ ہیں, اگر یہ وہ خواتین بند کر دیں تو 2-4 مہینے کے اندر ہی ان کے بہت سارے مسائل خود بخود سیٹل ڈاؤن ہونا شروع ہو جائیں گے اور اولاد خود بخود نیچرلی ہو جائے گی. اس کے لیے کوئی زیادہ مسئلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر کچھ ایلوپیتھ کی دوائیں ہیں وہ بھی ہم ان کو ساتھ ساتھ ریکمینڈ کرتے ہیں. صحیح, بالکل. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح, یہ بڑا زبردست آپ نے ہائی لائٹ کیا. اچھا آغا صاحب, کیونکہ ہمارے پاس تھوڑا سا وقت باقی ہے اور ہم چاہیں گے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے, ایک اور بڑا اہم مدعا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی نظر بہت کمزور ہے, پھر اس کے بعد نظر کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ اعصابی جو کمزوریاں ہیں, یعنی دماغ میں درد رہنا, آدھے دماغ کا درد ہونا, سر کا, جس کو مائیگرین بھی کہتے ہیں عام زبان میں, وہ بھی ہو جانا, یہ بہت زیادہ شدت اختیار کر چکا ہے. مائیگرین کے بعد وامٹ کا آ جانا, لائٹس برداشت نہ کرنا, اس چیز کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمارے جو نظام ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ انسان کا نظام بنا کس طرح ہے. تو ہمارا جو ہے ایک تو الیکٹرو میگنیٹک نظام چل رہا ہے ہماری باڈی کے اندر, ٹھیک ہے, میکینیکل نظام چل رہا ہے,
اور بھی ایک دو نظام ہیں جو سسٹم ہمارے باڈی کے اندر چل رہے ہیں. اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت نہ جانے کتنی الیکٹرو میگنیٹک ویوز کے درمیان موجود ہیں, لائٹس بھی ہیں آپ کے پاس اس وقت. اگر سیل فون ہے تو ان کے تمام سگنلز ہیں, آپ کے جتنے ٹی وی چینلز ہیں, اگر ڈش لگا لیں تو 500 چینل آ رہے ہیں ویز, تو 500 چینلز کے جو ہے ویز اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے علاوہ ہر ملک ایک ڈیفنس سسٹم کے ویوز لگائی ہوتی ہیں, جہاز اوپر سے گزر رہے ہیں, تو اس کے تو ہزاروں میگنیٹک ویوز کے اندر آپ زندگی گزار رہے ہیں, کہ جس کی وجہ سے آپ کا میگنیٹک ویو جو پرابلم ہمارا ورک کر رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اگر ہم اس کو بھی سیٹل ڈاؤن کر دیں تو بیماریوں سے دور ہو سکتے ہیں. اب ان سے بچنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے کہ اگر ہم ننگے پاؤں زمین پہ چلیں تو کیا ہوگا کہ ہماری باڈی کے اندر جو نیگیٹو الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں, انرجی ہے, وہ زمین اپنی طرف کھینچ لے گی. اچھا, یہ جیسے ارتھنگ کا نظام ارتھنگ کا نظام جو ہے نا, زبردست. ہم زمین سے ارتھ لیتے ہیں, بالکل لیتے تو وہی سلسلہ ہے. اور اگر جو ہمیں کرنٹ کی ایک صورتحال ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہ ارتھنگ سسٹم ٹھیک ہو تو وہ ختم ہو جاتی ہے. اگر وہی اگر پیدل ننگے پاؤں نہیں بھی چل رہے تو زمین سے ارتھ لیں اور اپنے ساتھ اب جوڑ لیں. زبردست. تب بھی کیا ہوگا کہ آپ کے وہ جو نظام ہے, اعصابی نظام ہے, وہ پراپر کام کرنا شروع کر دے گا. جب اعصابی نظام پراپر کام کرے گا تو اب آپ کی دل بھی صحیح کام کرے گی, اب آپ کے گردے بھی صحیح کام کریں گے, آپ کے لنگس بھی صحیح کام کریں گے, سسٹم اپنی جگہ پر آ جائے گا. تو کوشش انسان کرے. اچھا, چونکہ اگر آپ آج سے کوئی 10 15 20 سال 50 سال 40 سال پیچھے جائیں تو یہ چیزیں کم تھیں. یہ تھی ننگے پاؤں چلنا, اور یہ چیزیں نہیں بھی تھیں, یہ بھی چیزیں نہیں تھی. اور دوسرا, لوگ زیادہ تر ننگے پاؤں چلتے تھے, یا ننگے پاؤں نہیں بھی چلتے تھے تو زمین سے زیادہ تعلق رکھتے تھے, سوتے نیچے تھے. آج کل تو ہمیں زمین تو ملتی میسر ہی نہیں ہے. سر بہت شکریہ, وقت کی قلت ہے, آپ کو مزید بھی زحمت دیتے رہیں گے, آپ تشریف لائیں گے, بہت اچھا لگتا ہے جب آپ روشنی ڈالتے ہیں. تھینک یو سو مچ آغا صاحب, آپ تشریف لائے. آغا سید ابرار علی موسوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کوشش کریں زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑا وسیع ٹاپک ہے, اس کو سمجھنا, پرکھنا, ایک نقطے پر غور کرنا بڑا ضروری ہے کہ وہ لائف سٹائل, وہ سیرت طیبہ جو تھی, کتنی خوبصورت زندگی تھی کہ جس میں ایک دن, ایک لمحہ بڑا خوبصورت ہے, اسے اپنا لیا جائے تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. ہمیں دیجیے اجازت, اسی امید اور دعا کے ساتھ کہ پوری جو مسلم امہ ہے وہ خوبصورت رہے, صحت مند رہے, تندرست رہے, اور اپنے جو کام ہے وہ کرتی رہے. آن دیٹ نوٹ ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.